معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ عصمت نبی کے معنی: خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اس کے انسانی شرف کا توغرۂ امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں سے حضرت اقدس انسانی رشد و ہدایت اور وصول اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب یہ ہستی نبوت کے لیے چن لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادے کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت کر سکے اور او خویشتن گمست کرا رہبری کنت کا مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے، اور وہ ہر قسم کی عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے۔ اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے، لیکن عمل اور ارادے میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول، غرض ہر ایک حرکت و سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں، مگر زلہ یعنی لغزش کیا چیز ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں تمرد اور سرکشی کا دخل ہو، اور نہ قصد و ارادے کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا، اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو، بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شان نہ ہو، بلکہ اس کی عظیم رتبے کے سامنے سبک اور ہلکا نظر آتا ہو۔ بئی ہمہ اس لیے عمل میں آ گیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا، لیکن نبی پر چونکہ خدا تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی رہتی ہے، اس لیے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے: حسنات الابرار، سیئات المقربین۔ نیکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی؟ سنت اللہ ہادی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی اس قسم کی لغزشوں پر جب ان کو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجرمانہ عمل کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے، مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملے کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے
نبی اور رسول کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا ہے اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد و زندیق کو کسی بھی نبی اور رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی بے جا جرأت نہ ہو سکے۔ اسی مجموعہ حقیقت کا نام عصمت انبیاء ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلے کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا، اور اس مقام پر اسی قدر کافی و شافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت۔ اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے اور نظر ڈالیے کہ قرآن عزیز سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی، بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف اور طٰہٰ میں دو جگہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے وسوسے سے تعبیر کیا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسے کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور ان کی عصمت کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بلا شبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا، پس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادے کا نہیں پایا، یعنی ہم نے اقرار کے پورا کرنے میں اس کے ارادے اور قصد کا دخل نہیں پایا۔ یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد و ارادے سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا، اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔ ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طٰہٰ کی مستور ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا۔ ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں لیے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں، یعنی گناہ اور گمراہی، اور ایسا تعویل بعید یا دور ازکار توجیہ کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے، اس لیے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب لسان العرب اور اقرب الموارد وغیرہ میں ہے المعصیت مصدر وقد تطلق علی الزلۃ مجازا، معصیت مصدر ہے اور کبھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح غوا کے معنی یہاں ضل یا خواب کے ہیں، پس اگر یہاں ضل مراد ہے تو اس کا اردو ترجمہ بہک گیا کیا جائے گا، اور خواب مراد ہے تو نقصان میں پڑ گیا فصیح ترجمہ ہے۔ بہرحال واقعے سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی جلالت قدر، صفوت اور برگزیدگی اور خلعت خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے، جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے، اور جو اکثر قرآن فہمی میں گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور سب کو یکجا کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس میں قطعاً کسی شائبہ ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر عصا اور غوا کو عام معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ عصمت کی حقیقت کے سلسلے میں ابھی بیان ہو چکا ہے، کہ جب نصوص قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت، صفوت اور خلافت جیسے عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی ہیں تو اس آیت میں ان کی اس لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اس لیے یاد کیا گیا کہ آدم علیہ السلام جیسے مقرب بارگاہ الہی کے لیے، جس کو خود اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، یہ لغزش اور نسیان بھی
ان کے مرتبے سے نازل اور غیر موضوع ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ قابل گرفت ہے، اگرچہ ابرار و نیکوکار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو البشر ہیں، یا ان سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح کے ایک آدم ابو البشر کی ہستی رہی ہے؟ اس مسئلے کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے قبل بھی ربع مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے، اور آج سے 30,000 سال قبل کی اس جنس بشری کا نام نیاندرتال تھا، اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا، مگر ان کی یہ تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے، جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی تحقیق اور ریسرچ پر مبنی ہے، اور کسی یقین اور علم حقیقی پر مبنی نہیں ہے، اور قرآن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی تصریح موجود ہے، لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لیے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا۔ دراصل اس قسم کے مباحث علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن عزیز مشاہدہ اور بداہت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ ایسے حقائق کا انکار بیجا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور بداہت کہا جا سکے، جیسا کہ مسئلہ زیر بحث، تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آ جائے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بارہا اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات و مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اس مسئلے کی اصل حقیقت کے خلاف کرتی ہے، تو بلا شبہ اس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالبہ ہے، جو تعقل، تفکر اور تدبر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا یتفکرون، لیکن ساتھ ہی حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف انہی مسائل سے متعلق ہے جو تاریخی، جغرافی اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن عزیز نے اس حد تک ان کی طرف توجہ کی ہے جس اس کے مقصد ارشاد و ہدایت کو مدد مل سکے۔ باقی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے مسلم ہونے اور عقائد و اعمال کے اعتبار سے اس کے مومن کہلانے سے ہے، سو ان کو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی یعنی وحی الہی کے ذریعے بیان کر دیا ہے، ان میں مطلق کسی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ وہ کسی تحقیق اور ریسرچ کے محتاج۔ مثلا خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکۃ اللہ، تقدیر اور انبیاء اور رسول سے متعلق ایمان و اعتقاد، یا نماز و روزے کی اصل حقیقت، حج و زکوٰۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ، یہ تمام مسائل ایک مسلمان کے لیے مطلق کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے، اور اس کا دیا ہوا علم یقین یعنی وحی الہی پر مبنی ہے، جو اپنی ابدیت کے ساتھ اطل اور غیر متبدل ہے۔ تورات و انجیل یعنی بائبل میں اس قصے سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں، مثلا سانپ اور طاؤس کا قصہ، یا اسی قسم کی اور باتیں جو قرآن عزیز
اور صحیح روایات حدیث میں نہیں پائی جاتی ان کے متعلق کیا حکم ہے، یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں۔ ان کی پشت پر نہ علم یقین اور علم صحیح یعنی وحی الہی کی سند ہے اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت، اس لیے من گھڑت اور بے سروپا باتیں ہیں۔ بعض مفسرین بھی ایسی روایات کے نقل میں سہل انکاری برتتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے، اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں۔ اس لیے ازبز ضروری ہے کہ تردید کے ارادے کے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے، اور نہ صرف کتب تفسیر و حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ملک یعنی فرشتہ اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوت ملکوتی اور قوت شیطانی سے موسوم ہیں؟ فرشتہ قرآن عزیز اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم فرشتے کی نہ حقیقت تخلیقی سے واقف کیے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں، اس لیے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح تک کی ہے، اور جن سے ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہیں۔ ذیل کی آیات انہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ ينزل الملائكة من أمره على من يشاء من عباده۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4 بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تعرج الملائكة والروح إليه۔ پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن اس آسمان کے کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے
میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا؟ ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن ملحدوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیا ہے، ان کی باطل تعویلات اور قرآن عزیز میں معنوی تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ لائق ذکر ہے۔ قرآن عزیز میں ملک اور ملائکہ کا ذکر 86 آیات میں 88 مرتبہ آیا ہے، جو ذیل کے جدول سے ظاہر ہے۔ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انعام، اعراف، انفال، ہود، یوسف، رعد، حجر، نحل، اسراء، کہف، طٰہٰ، انبیاء، حج، مؤمنون، فرقان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، صافات، صاد، زمر، فصلت، شورى، زخرف، محمد، نجم، تحریم، الحاقہ، معراج، متصل، نبع، فجر اور سورۃ القدر۔ نیز احادیث صحیحہ اور قدیم آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے۔ خصوصاً بخاری اور مسلم کی روایات میں بکثرت اس کی شہادتیں موجود ہیں۔